السلام علیکم۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ تقریباً 150 سے 200 سالوں کے بیچ میں وافیت مجموعی امت مسلمہ مسلسل زوال کا شکار ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گزشتہ 100-150 سال میں ایک عادت بھی پڑ گئی ہے کہ اپنی ہر کمزوری کا الزام یہودیوں کے اوپر یا عیسائیوں کے اوپر لگا دینا ہے۔ اپنی ہر ناکامی کی وجہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہودی سازش ہے، یہ عیسائی سازش یا عیسائیوں کی سازش ہے، اور یہ نہیں تسلیم کرتے کہ ہماری اپنی کتنی کوتاہیاں ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک ہم غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی غلطی اور کمزوریوں کو تسلیم کریں۔ تو ایک تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 150 سال سے ہم لوگ دنیاوی تعلیم سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان جو ان سے ہیں دنیاوی تعلیم میں بہت آگے تھے، خواہ سائنس ہو، خواہ ریاضی ہو، خواہ طب ہو، ان تمام میں مسلمان بہت آگے تھے اور تحقیق کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے۔ ہم لوگ ریسرچ سے پیچھے ہٹ گئے، دنیاوی تعلیم سے ہٹ گئے، اور اس کے بعد اوپر سے ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری جو بڑی اسلامی حکومتیں تھیں، خواہ سلطنت عثمانیہ تھی یا برصغیر میں مغل امپائر تھی، یہ جو مسلمانوں کی بڑی حکومتیں تھیں، یہ آہستہ آہستہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوئی۔ اور جب وہ زوال کا شکار ہوئی ہیں تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی بھی بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی، کیونکہ جب بڑی حکومتیں تھیں، مضبوط مرکزی بڑی حکومتیں تھیں، جب یہ مرکزی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گروہ بننے شروع ہو گئے۔ ایک طرف ریاستیں بن گئی چھوٹی چھوٹی، اور دوسری طرف مذہب کے اندر بھی فرقوں جو تھے نا، چھوٹے چھوٹے فرقے، لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، جس کی وجہ سے خواہ کوئی ہم برصغیر کی ہم بات کریں تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں جی اس سے ایک بریلوی جماعت بن گئی، کوئی دیوبندی جماعت بن گئی، کوئی اہل حدیث جماعت بن گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک اکٹھے ہم تھے وہ چیز آہستہ آہستہ ٹوٹنی شروع ہو گئی، کیونکہ ایک مرکزی حکومت والا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا۔ اور لبے لباب یہ ہوا کہ ہم مسلمان گزشتہ 150 سے 200 سالوں کے اندر ہم نے اپنی بہت ساری قوتیں زیادہ تر صرف کرنی شروع کر دی ایک دوسرے کو بدعقیدہ، کافر اور مشرک ڈکلیئر کرنے میں۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسری طرف ہم لوگ تعلیم کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگ گئے، خواہ آپ یہ پاکستان میں لے لیں، آپ یہ عرب میں لے لیں، ہم لوگ بحیثیت مجموعی جو دنیاوی تعلیم تھی اس سے دور ہونے لگ گئے۔ جب اس سے دور ہونے لگ گئے تو دینی لحاظ سے بھی ہم آہستہ آہستہ فرقہ بندی کی طرف چلے گئے، اور دنیاوی تعلیم میں بھی ہم پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب آج کی تاریخ میں، جب 2023 میں دیکھتے ہیں تو ہم اقوام مغرب سے بہت پسماندہ رہ گئے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ صرف رب المسلمین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور قواعد بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ان اصولوں اور ان قواعد پہ اور ان ضابطوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، خواہ ہندو ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا پارسی ہو۔ جو محنت کرے گا، ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، کاروبار کرے گا یا نوکری کرے گا، جو بھی کام دھندا کرے گا، محنت کرے گا، دنیاوی طور پہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، اپنے ایک مہذب طریقے کے ساتھ کام کرے گا، اپنے اخلاق اچھے کرے گا، جب ساری چیزیں کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم لوگ اخلاق بحیثیت مجموعی مسلمان ہم اخلاق میں انتہائی پست ہو چکے ہیں۔ دنیاوی تعلیم سے ہم ویسے ہی بہت دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اخلاق ہمارے برے ہیں، ہمارے اندر ہماری ہڈیوں میں سستی آ گئی ہے، ہماری ہڈیوں میں سستی آ گئی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا، جو سمارٹ پیپل، جس طرح ہم آج گورے کو کہتے ہیں نا کہ گورا سمارٹ ہے، وہ محنتی ہے، سمارٹ ہے تو کام کر رہا ہے نا۔ آج وہ چیزیں بناتے ہیں، ایجادات وہ بناتے ہیں۔ ہمارا عالم یہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ جھولیاں بھر بھر کے امریکہ کو، اسرائیل کو اور ان کو گالیاں تو خوب دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، دنیاوی طور پر حقیقت یہ ہے کہ جب 1967 میں تمام عرب ممالک نے مل کر، جس کے اندر مصر، سعودی عرب، اردن، شام، لبنان، سارے ملک شامل تھے، اکٹھے اسرائیل پر حملہ کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اسرائیل جیت گیا اور تمام عرب ملک مل کے ہار گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پلینڈ لوگ تھے، اسرائیلی یہودی پلینڈ لوگ تھے، وہ
ان کی تیاری بہتر تھی، ان کا اسلحہ بہتر تھا، ان کی اسٹریٹجی بہتر تھی. ہم ان پلانڈ ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا ہماری اپنی کمزوریاں. باتیں ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے میں کمزوریاں کیا ہیں. آج حقیقت یہ ہے کہ جس امریکہ اور اسرائیل اور باقی یورپ کے ممالک کو ہم جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں، دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ انہی سے لڑنے کے لیے ہمیں اسلحہ بھی انہی سے مانگنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی میں ہم اتنے پیچھے ہیں. دینی سائٹ پہ بھی ہم پستی کا شکار ہے کیونکہ ہم فرقہ بندی میں تقسیم ہو چکے ہیں. کوئی دیوبندی اپنے آپ کو کلوا رہا ہے، کوئی وہابی کلوا رہا ہے، کوئی اہل حدیث کرا رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے. ہم آپس میں بھی تتر بتر ہوئے ہیں دینی سطح پہ. دنیاوی طور پر تعلیم سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. اور ایون ہمارے جو عرب ممالک جن کے پاس دنیاوی طور کے اوپر پیسہ ہے، دنیاوی طور کے اوپر پیسہ ہے تو اس کی وجہ سے ان کے پاس کچھ سٹائل بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں انتہائی سے زیادہ پیچھے ہے. انتہائی سے زیادہ پیچھے ہے وہ عرب ممالک بھی. اور جب تک کب تک اس سے اب کوشش تو وہ کر رہے ہیں کہ تیل کے دم کے اوپر جو اپنی ان کی معیشت اگر دم توڑ رہی ہے تو وہ باقی سیاحت اور باقی چیزوں سے پیسہ کمائیں، لیکن حقیقت یہ ٹیکنالوجی میں آج بھی وہ مغرب کے محتاج ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو پچھلے 150-200 سال کے 200-250 سال کے اندر جو مغرب نے دنیاوی سائنس میں، میتھس میں، ٹیکنالوجی میں جو محنت کی ہے اس کا آج اسے پھل مل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنی کمزوریوں سے سیکھنا ہے، آپس کی فرقہ بندی کو ختم کرنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا میں آنا چاہیے، اخلاق بہتر کرنے ہیں. جب تک ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری دنیاوی طور پہ کامیابی کے امکانات انتہائی کم ہیں. اور یاد رکھیے گا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خود اپنے گریبان میں خود سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی جس پہ ہم آج کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک طرف جدید سائنسی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دوسری طرف اپنا قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہی کی وہ تعلیم ہے جو ہمارے شعور کو حقیقی طور پہ بلند کرے گی. قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، حدیث پاک کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خود ترجمے کے ساتھ اردو میں پڑھیں، کلام پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیں، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھ کے ہر سال الحمدللہ رب العالمین لاکھوں کفار مسلمان ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ جی کلام پاک کا ترجمہ آپ نے نہیں پڑھنا، ان لوگوں سے دور ہو جائیں، کیونکہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس سے انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں، اسی سے ہمیں ہدایت ملے گی. کلام پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ کے دماغ کا شعور بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی. حدیث پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ کے دماغ کو ایک نئی روشنی ملے گی اور ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کریں. یہ وہ انشاءاللہ تعالی آئیڈیل کمبینیشن بن جائے گا جو ہمیں دین اور دنیا دونوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمانی سے ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم سب پر ہمیشہ اپنا خاص کرم نازل فرمائیں. السلام علیکم.